السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب۔ سب ناظرین، ملک میں عام انتخابات کو لے کر تمام ہی سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بارہا اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے اور آج شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے 2018 میں ہونے والی ان کے ساتھ زیادتیوں کا شکوہ کیا اور کہا کہ تب انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی، اب فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کو یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے، نگران کہہ چکے ہیں کہ کسی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں روکا جائے گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ سب جماعتیں کس سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور ان سب کا لیول پلینگ فیلڈ سے مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا یہ سب اپنے لیے صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہیں اور کیا امکانات ہیں ان انتخابات میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ ایاز صاحب، آپ نے سنی ہوگی پریس کانفرنس شہباز شریف صاحب کی بھی، انہوں نے شکوے کیے 2018 کو لے کر۔ کیا مراد ہے ان جماعتوں کی لیول پلینگ فیلڈ سے؟ آپ ویسے مریم کن بھول بھلیوں میں گھوم رہی ہیں؟ الیکشن، پلینگ فیلڈ، فلانا فلانا، کون سے الیکشن؟ الیکشن کا کوئی موسم ہے؟ کوئی موافق موسم ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ الیکشن میں ہونا کیا ہے۔ الیکشن کا ٹیمپریچر، وہ جو آپ نے تھرمومیٹر نہیں دیکھا جب ہمارے محبوب رہنما میاں شہباز شریف وہاں اپنے حلقے میں گئے تھے، کن کن القابات سے ان کو نوازا گیا تھا۔ ہماری دختر انقلاب وہ جب لندن سے واپس لاہور پہ آئی تھی تو کوئی آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے؟ ان کا استقبال کس سے ہوا؟ تو آپ نے یہ جو ہمارے انقلابی لیڈر میاں نواز شریف کو اتنا بھولا سمجھا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ وہ نعرے سننے آئیں گے؟ مجھے تو وہ یاد نہیں رہتا، حافظے کی بات ہے، وہ مریم کے پاپا پتہ نہیں کیا، وہ مجھے پورا نعرہ یاد نہیں رہتا، وہ سننے آئیں گے یہاں پہ؟ کون سی آپ الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے اور ہمارے اور چیزیں ہیں ملک کو درپیش ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، فتنہ ہٹانا ہے، شر پسندی پہ ہم نے قابو پانا ہے، افغانستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور اچھی بات ہے حکومت وہاں پہ سخت اقدامات لے رہی ہے۔ سیاسی جو موسم ہے اس کا ہمیں ادراک ہے، اور اگر میاں شہباز شریف کو نہیں ادراک اور نون لیگ کو نہیں پتا کہ اگر الیکشن ہوئے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، وہ ہمیں مار نہیں پڑنی، مار تو بڑی ہلکی سی بات ہے، اور ہمیں چھتر لگنے ہیں، ہمارا وہ حال ہوگا جو پاکستانی تاریخ میں۔ وہ تو الیکشن کے لیے ہی آ رہے ہیں، انہوں نے لیڈ کرنی ہے انتخابی مہم۔ کون آ رہے؟ کیا ہے 21؟ ہیرلڈ ولسن برٹش پرائم منسٹر تھے، ان کا ایک فیمس کال ہے، ویک، ایک ہفتہ از اے لانگ ٹائم ان پولیٹکس، سیاست میں بہت لمبا وقت ہے، ابھی تو 2 ہفتے باقی ہیں۔ حساس صحت کی ان کی حالت ہے، پلیٹلیٹس ویسے ہی بڑی سینسٹیو چیز ہوتی ہے۔ موسم یہاں پاکستان کا خراب ہو، گجو متا میں جہاں پہ وہ اپنے حلقے میں گئے تھے میاں شہباز شریف، اور وہ جو نعرے وہ جو لگ رہے تھے مریم کے پتہ نہیں کیا کیا، میں وہ پورا مجھے یاد نہیں رہتا، تو وہ جو پلیٹلیٹس ہیں وہ نیچے آ سکتے ہیں۔ ہم نے کیا اپنی صحت کو خطرے میں ڈالنا ہے؟ کون سی آپ بات کر رہے ہیں وہ آنا ہے فلانا آنا ہے؟ 1977 میں بھی الیکشن ہونے تھے، لیکن اور چیزیں الیکشن کی ضرورت پہ حاوی ہو گئی تھیں۔ جس طریقے سے چل رہا ہے بندوبست، جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے، جس طریقے سے اور کام ہو رہے ہیں، تفصیل میں ٹھیک ہے نہیں، یہ تو بڑی بات ہے، آپ تو پہلی آپ سے ٹھیک ہے کہنے لگی۔ کون سے الیکشن ہونے ہیں اور کس قائد انقلاب نے یہاں پہ آنا ہے؟ 2 ہفتے میں آپ دیکھیے تو صحیح نا، 2 ہفتے میں دیکھیں تو صحیح، کس نے آنا ہے؟ ابھی تو یہ نہیں پتا کہ انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، تو کہاں سے آنا ہے؟ وہ نعرے سننے آنا ہے، انہیں پتا نہیں ہے۔ تو سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آپ بڑا کانفیڈنٹلی بتاتے ہیں کہ الیکشن بھی ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں الیکشن سے متنفر کیوں ہو رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہے کہ کچھ لوگ الیکشن سے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سے الیکشن، کہاں کے الیکشن؟ جناب، وہی الیکشن جو پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، کوئی نئی طرز سے نہیں الیکشن ہونے جا رہا، کہ اس سے پہلے 2018 میں بھی ہوئے، 2013 میں بھی ہوئے، 2008 میں بھی ہوئے، 2002 میں بھی ہوئے۔ یہ الیکشن جو ہے کیوں ہضم نہیں ہو پا رہا ہے؟
اس لیے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کو ملتی تھی اب پارٹیز بات کر رہی ہیں. آج شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں میرا خیال میں سب سے امپورٹنٹ فکرہ تو یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ سب کو صاف شفاف اور مساوی مواقع ملنے چاہیے. اور دیکھیں انتخابات کی ساکھ اسی کی ہوگی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی. نون لیگ تیار ہے الیکشن کے لیے اور پولیٹیکل پارٹی سنجیدہ ہیں؟ کیونکہ ہم نے زرداری صاحب کو بھی سنا اور مولانا صاحب کو بھی. انہوں نے کہا پہلے معیشت پھر انتخاب. دیکھیں مریم وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو الیکشن کے لیے تیار نہیں. 85 کے غیر جماعتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہ لے کے بہت بڑی غلطی کی تھی. دیکھیں جب میدان لگا ہو اور آپ میدان سے باہر کھڑے ہوں، دراصل ایک پارٹی کو کچھ ان کے دوست یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شکست آپ کے لیے نوشتہ دیوار ہے. میں نہیں سمجھتا. میں ہمیشہ یہاں کہتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اور میں مسلسل آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف بھی موجود ہوگی، بلہ بھی موجود ہوگا. لیکن اگر کسی پہ سنگین جرائم کے مقدمات ہیں تو وہ کورٹس میں حل ہوں گے نا. اس لیے کہ ماضی کے اندر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ بہرحال ہم نے یہ الیکشنز ہوتے دیکھے ہیں، اور پاکستان کے اندر آج جو صورتحال بنائی گئی ہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنائی، ایک پارٹی نے بنائی. اور کیوں کر بنائی؟ یہ 9 مئی کے واقعات ہیں. آج جو بے چینی، مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت ہے کیوں کر طاری ہے؟ 2018 بھی کل کی باتیں ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ ایک پارٹی کے ایکس پرائم منسٹر بھی اندر ہو رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی اندر ہو رہے ہیں، ان کے لیڈر کو آپ نااہل بھی قرار دے رہے ہیں. وہ الیکشن کے اندر موجود تھے، وہ الیکشن کی ایکٹیویٹی کرتے نظر آ رہے تھے. ان کی خواتین بھی جیلوں کے اندر موجود تھی. وہ کہتے ہیں نا جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. الیکشن لڑیں. اور جو لوگ انہیں الیکشن سے بدکانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ان کے نادان دوست ہیں. سیاسی عمل آگے کی طرف بڑھنا ہے تو وہ انتخابات کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. ہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج شہباز شریف صاحب کے مطالبے کے بعد پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز ایک مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہیں. وہ مطالبہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں یہ نگران حکومت ہے اور الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے اپنا ایک ضابطہ اخلاق دے چکا ہے جس میں خود چیف الیکشن کمشنر یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ جی ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع فراہم کریں گے. وہ مواقع آپ کو دینے پڑیں گے. بات ہے کہ کسی پارٹی کو باہر رکھ کے الیکشن کی ساکھ نہیں بن پائے گی. اور ایک مضبوط حکومتی پاکستان میں آج جو گمبھیر صورتحال ہے، جو آج آپ کی کشتی منجدار میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے کا فریضہ ایک جو بھی پارٹی الیکشن میں آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان کے عوام کو پتا تھا کہ کس کو لایا جا رہا ہے، کس کو مسلط کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت کی صورتحال میں آج بھی سمجھتا ہوں کوئی ایک پارٹی اکثریتی جماعت بندی کی پوزیشن میں نہیں ہے. آنے والے وقت میں بھی مجھے ایک مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے. یعنی ایک مضبوط حکومت نظر نہیں آ رہی. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ آپ سے دوبارہ جانوں گی، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ 2018 میں نگران کے فرائض انجام دے چکے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. کیا ایسا ہی ہے؟ وہ شہباز شریف صاحب ہی سے پوچھئے کہ لیول فیلڈ تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ فیشن ہے نا کہ جب الیکشن گزر جائے تو پھر الیکشن میں آپ کو خرابیاں ہی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھا تو چلیے ہم بات لیتے ہیں، لیکن ان کو بڑی دیر سے ہوش آیا کہ ان کو لیول فیلڈ نہیں تھا. اس سے پہلے تو مجھے کوئی بیان نہیں ملتا 2018 کے بارے میں لیول فیلڈ کا لفظ استعمال ہوا ہوا. دیکھیے پاکستان میں اس وقت اتنے معاملات، مسائل اور ایشوز چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے جب تک الیکشن کی ڈیفینٹ ڈیٹ نہیں آتی، پریسائز ڈیٹ نہیں آتی اور الیکشن شیڈول نہیں آتا، اس قسم کے شکوک کا اظہار جو ہے وہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. کیونکہ جب تک الیکشن شیڈول نہیں آتا اس وقت تک معاملہ اسی طرح ہی چلے گا. اور الیکشن شیڈول فی الحال الیکشن کمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ مختلف پلیئرز کی ترجیحات مختلف ہیں اس وقت جو ہمیں نظر آتی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے لیول فیلڈ ملنا چاہیے. ان کا کیا مسئلہ ہے اس آج کل کے الیکشن میں؟ اگر دیکھا جائے پی ایم ایل این کی تو ریپرزنٹیشن فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر بھی موجود ہے. ان لوگوں کا، ایسے لوگ جن کی ایسوسی ایشن کافی گہری رہی ہے حکومتوں کے ساتھ
جو پی ایم ایل این کی حکومتوں تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. کچھ قانونی بہام ہے نا نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کر. دیکھیں وہ کوئی اور چیز ہے, وہ لیول فیلڈ کا ایشو نہیں ہے. وہ اچھا لیول فیلڈ کا ایشو تو پی ایم ایل این کے لیے ہے ہی نہیں اسٹیج کے اوپر. وہ ایشو ہے لیگل, اور اس میں یہ ہے کہ اس کا حل کورٹس سے ملے گا. معاملہ وہ کورٹس کا تھا, کورٹس کے فیصلے تھے, کورٹس کے فیصلے کے تحت کچھ چیزیں ہوئیں اور کورٹس کے فیصلے کے تحت ہی وہ باہر گئے تھے, جو گورنمنٹ پھر اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. تو اب بھی جب آ کے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بھی عدالتیں کریں گی نا, تو عدالتوں کی طرف رجوع کریں. وہ اگر راستہ دے دیں تو ٹھیک ہے, پھر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو لہٰذا لیول فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو پوچھا نہ جائے, وہ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا تو وہ راستہ قانونی راستہ اختیار کریں. پریس کانفرنس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا لیول فیلڈ سے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن کیمپین شروع کرتے ہیں, جو کہ نہیں شروع ہوئی ہے, جب الیکشن شیڈول آ جاتا ہے اس کے بعد کیمپیننگ ہوتی ہے. کیمپیننگ میں اپرچونٹی کیا ہے, گرفتاریاں کس کی ہیں, کتنے پی ایم ایل این کے لوگ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں, تو کوئی اور ایک اور پارٹی ہے جس کی میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لیول فیلڈ کی وہ فکر کریں, اس میں کتنے بندے گرفتار ہوئے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا. دیکھیں لیول فیلڈ کا مسئلہ جو ہے نا, ہمارے ہاں لیول فیلڈ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ نظام میرے حق میں ہو. اگر میرے ایڈوانٹیج کے لیے ہے, میرے حق میں ہے, تو ہم کہیں گے ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے, ہر چیز انصاف کے مطابق چل رہی ہے. جہاں چیز آپ کے حق میں نہ ہو وہاں ناانصافی ہو گئی ہے, وہاں دھاندلی ہو گئی ہے. اسی وجہ سے مجھے بتائیے نا کون سا الیکشن ہے جس پہ ہمارے سیاستدانوں نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ وہ صحیح ہو گئے ہیں. کچھ میں دھاندلی ہوئی, کچھ میں نہیں ہوئی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد بھی یہی ہوگا. یہی اگر الیکشن ہو گیا یہی قصہ ہوگا کہ یہ لیول پلین نہیں تھا اور یہ وہ روایت جو ہے دھاندلی کے شور والی وہ برقرار رہے گی. صافی صاحب آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ کیا نون لیگ کا بھی ایشو ہے؟ جی بالکل, پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت ابہام کا سامنا ہے, اور جو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے, تو مسلم لیگ نون کے ساتھ 2018 میں یہ ہو چکا ہے. ابھی اگر کوئی آنکھیں بند کر کے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹونس کے یہ بات نہیں سننا چاہتا تو ان کی مرضی, لیکن اس وقت بھی مسلم لیگ نون تو چیخ چیخ کے کہتے رہی ہے. 2018 کے نتائج جیسی آئے, ابھی نتائج موصول بھی نہیں ہوئے تھے. جس وقت آر ٹی ایس بٹایا گیا اس وقت ہی چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی. پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, سندھ سے, بلوچستان سے, چاروں صوبوں سے دھاندلی کا شور مچ گیا تھا. لیکن اس وقت جو ذمہ دار تھے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانے سے قاصر تھے. مصلحتوں کی بنیاد پہ جو نگران حکومتیں تھی وہ خاموش تھی. جو الیکشن کمیشن تھا وہ مجبور تھا. محکمہ زراعت آپ بھول گئے, جو چتر لگنے پڑ رہے تھے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو, وہ کیا آپ وہ کہانیاں آپ کے ذہن سے وہ محو ہو گئی, ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہم اس کو بلا دیں, اس ماضی کو مٹا دیں؟ مسلم لیگ نون کا, نواز شریف کا یا شہباز شریف صاحب کے ان خدشات کو ہم کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ یہی ہو چکا تھا 2018 میں, تو ان کی جیت جو تھی وہ یقینی جیت کو جس طریقے سے ہار میں بدلا گیا, تو اب وہ کیوں مطالبہ نہ کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ فراہم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب, اس پہ غور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نگرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, ان کو سوچنا چاہیے کہ ماضی میں ایسا کچھ ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرے جس طریقے سے ان کا آر ٹی ایس بٹایا گیا تھا, اور جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ان دہائیوں پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ہم 77 کی کہانی تو شروع کر دیتے ہیں, 60 کی کہانی دہرا دیتے ہیں, لیکن 2018 کی کہانی جو ہے ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں, اس پہ مٹی پاؤ والی پالیسی اپناتے ہیں. یہ کہانی اسی طرح اگر چلتی رہی تو یہ جو ابھی دبے الفاظ میں مولانا فضل الرحمان جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو شہباز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ منجھی ہوئی سیاستدان ہے. اگر ایک جماعت اس وقت خاموش ہے,
میں مانتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے ریاستی ادارے ان کے جو ان کی کچھ ایسے کام انہوں نے کیے 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس کی ایک پالیسی اپنائی گئی ہے. ان کا ڈر اور خوف اپنی جگہ پہ بجا ہے, لیکن کچھ ایسے رہنما بھی اس پارٹی کے ہیں جن پہ نہ کوئی الزام ہے نہ کوئی FIR ہے. میں مثال کے طور پہ بات کروں گا, فیصل جاوید صاحب کہاں ہیں, شبلی فراز کہاں ہے, 200 ایسے لوگ ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں ہے لیکن وہ خاموش ہے. وہ کیوں بات نہیں کر رہے؟ ہم ان کے کیوں ترجمان بنے؟ اگر اس جماعت کو خود اپنی فکر نہیں ہے, چلے ان کے رہنما جیل میں ہیں, جو ان کے رہنما جو لاکھوں کروڑوں کا دعویٰ اب بھی کیا جا رہا ہے کہ کروڑوں میں ان کا ووٹر ہے, لاکھوں میں ان کے رہنما ہے, ان کی زبان بندی کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے وہ بھی لا کے عدالتیں موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, ہر ادارے موجود ہے, نگران حکومت موجود ہے, ان کے سامنے کہانی رکھتے. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کا حق ہے کہ وہ بات کرے, اور اسی طرح باقی جماعتوں کا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائے. اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے تو میں بحیثیت تجزیہ کار یا صحافی میں کیوں اس کے لیے آواز اٹھاؤں؟ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ناانصافی ہوں گی یا خلاف قانون کوئی کام ہوگا اس پہ میں ضرور بات کروں گا, لیکن میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بن سکتا. یہ جو ساری چیزیں ماضی قریب میں ہو چکی ہے اس کا دوبارہ دہرانا جو ہے ملک و قوم کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور ہو چکا وہ دہرایا اطمینان جانا کے ملک لیے و قوم اور کے لیے پینل کے خطرناک ہے. اطمینان کے لیے ہمیں یہ آگے بتا بڑھنا ہے. دوں کہ نواز شریف زیرو رسک کی یقین دہانی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی گارنٹی کے بغیر یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان ہے, لیکن ایاز صاحب کو لگ رہا ہے کہ ابھی ابہام ہے نواز شریف صاحب کی واپسی میں بھی. میں گارنٹی کی بات نہیں کر رہا, زیرو رسک کی بات کر رہا. انتخابات کے حوالے سے بھی غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے. ایاز صاحب, لیکن نون لیگ جو ہے وہ معاشی پلان دینے کی بات کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے جب 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آئیں گے تو ایک معاشی پلان دیا جائے گا, عوام کے سامنے رکھا جائے گا. آپ تو اس جماعت کا حصہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس معاشی ماہر ہیں اور واقعی کوئی ایسا پلان سامنے آئے گا جس سے ملک اس دلدل سے نکل سکے گا؟ اور کوئی بات رہتی نہیں تو آپ پھر وہ کہہ دیتی ہیں, اور ہمارے کئی مہربان بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. ایک یاد دہانی ضروری ہے, یہ 2018 نہیں ہے, کیلنڈر پہ 2023 لکھا ہوا ہے. بات اب کے مسائل کی ہے. الیکشن جو آپ جس کی وہ بات کر رہی ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیں, ایک گلی شادرہ میں ہم سے بھری نہیں جاتی, اور ہم وہ جو منٹو پارک ہے وہ بھر سکتے ہیں؟ کیا آپ باتیں کر رہی ہیں؟ موڈ آپ کو لاہور کا نہیں پتا؟ آپ جو ہے آپ چھوڑ دیں الیکشن ہونا یا نہیں ہونا, آپ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ان کے لیڈروں کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ وہ الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, یا انہیں کوئی سمجھ ہے کہ پاکستان کا جو نقشہ جو سیاسی بنا ہوا ہے وہ کیا ہے, عوام کا موڈ کیا ہے, کتنی بپھری ہوئی عوام ہے. اور جو مطلب یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے الیکشن اس لیے الیکشنوں کا انعقاد کرنا ہے کہ ان کو چھتر پڑے, ان کی صحیح طرح چھترول ہو. بھائی کیسے؟ اب میں کہتا تھا آپ سے بارہا کا کہ ہمیں جب تک پازیٹیو رزلٹ کی گارنٹی نہ ہو, اس موسم میں پازیٹیو رزلٹ, مثبت نتائج کی گارنٹی کوئی دے ہی نہیں سکتا, نہ موجود ہے وہ گارنٹی, تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ وہ جو آج میں نے ابھی آپ جب بول رہی تھی تو قائد انقلاب میاں نواز شریف حال مقیم لندن کی ایک فوٹو وہاں پہ آئی, وہ میٹنگ کر رہے تھے. انہوں نے وہاں اس کمرے میں ایک ماسک پہنا ہوا تھا, 2 مفلر تھے, مجھے تو ڈر لگ گیا. میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں, مجھے تو ان کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے کہ اب سے لے کے 21 اکتوبر تک خدا نخواستہ ان کی جو نازک صحت ہے اس میں پھر ایسی کوئی خرابی ہو کہ ان کا یہاں پہ جو آنا ہے وہ جو ہے اس میں رکاوٹ ہو جائے. اگر آپ ایئرپورٹ سے بحفاظت نعرے سنے بغیر باہر آ نہیں سکتے, آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے آپ یہاں وزیر اعظم تھے اور پوری قوم کو بھاشن دے رہے تھے, اپنے حلقے میں آپ نہیں جا سکتے اور آپ کی گاڑی جو ہے اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ سلواتیں سناتے ہیں کہ الامان الحفیظ
تو الیکشن کہاں سے آپ نے کرنے ہیں؟ آپ تو جو بندوبست ہے اس کی اے ٹیم بھی ہیں بی ٹیم بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو بڑی اے اور فکر لاحق بی ہو رہی ہے ٹیم کا- نواز شریف اے صاحب کی ٹیم کا- صحت کے حوالے سے. ایک میڈیکل رپورٹ بھی ان کے میں سامنے کہہ رہا ہوں جو جی کہ مجھے چیلنج کر اے دی گئی ہے ٹیم لاہور کی ہائی بات کورٹ سنیں, میں. مجھے اے ٹیم کی فکر لاحق ہے. اے ٹیم کس منہ سے الیکشن میں جائے گا؟ ٹھیک ہے, عوام سلمان نے صاحب جو سے ان کے پوچھ ساتھ لیتے نا کرنی ہے, عوام کا علاج موڈ تو کیا پہلے ہے. عوام کا کرے سلمان صاحب نا. عوام کا موڈ کیا ہے, کیا نون لیگ کو ادراک عوام کا نہیں ہے عوام علاج کے کریں موڈ کا؟ پہلے. کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ جب آپ کسی کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں, جب آپ افراد کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ ان کی اہمیت اور حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا, آپ کا سوال یہ تھا کہ جی معاشی ایجنڈا کیا ہوگا نواز شریف کی آمد پہ. دیکھیں, نواز شریف کی آمد پہ معاشی ایجنڈا کوئی نیا نہیں ہوگا. ماضی کے اندر نواز شریف جب برسر اقتدار رہا ہے, آپ اس کی بعض پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ معاشی ایجنڈے کی بنیاد پہ ہی آتا رہا, وہ ڈیلیور کرتا نظر آتا تھا. اس کی دور میں ملک مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جلتا نظر نہیں آتا تھا. پاکستان آگے کی طرف جا رہا تھا, سی پیک کا منصوبہ ہوا تھا, ایٹمی دھماکے اس نے کیے تھے. تو یہ کریڈٹس آپ اس سے چھین نہیں سکتے کہ ایک حلقے میں شہباز شریف صاحب گئے ہیں, ان کی گاڑی کو لوگوں نے گھیر لیا ہے. بھائی گاڑی کو گھیر لیا انہی کے لوگوں نے, انہوں نے کہا یہ سڑک تعمیر ہونی چاہیے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ اپنا پریشر برے کار لائیں. وہ جو کانے والی سڑک نہیں بن رہی تھی وہ بننی شروع ہو جائے گی. تو بات یہ کہ اس نے جرت تو کی اپنے حلقوں میں جانے کی, یہ ذرا میدان لگ لینے دیں, ہم دیکھ لیں گے کہ کون کون کس کس طرح میدان میں جاتا ہے. اور یہ بات ایک اچھی کہی گئی ابھی کہ اب 2018 نہیں 2023 ہے, تو یہ بات تو تسلیم کر لی نا کہ 2018 میں کیا تھا. میں تو بار بار یہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ 2018 کے الیکشن کیسے تھے, پاکستانی عوام بہت اچھا جانتے ہیں. لیکن آج کی بڑی ضرورت یہ ہے, اگر پاکستان کے اندر سے آپ نے بے چینی, مایوسی اور بے یقینی جو ایک حدوں کو چھو رہی ہے, پاکستان کے لوگ مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں, بجلی کے بلوں نے ان کی زندگیاں جیرن کی ہوئی ہیں, ان کا چولہا جلتا نظر نہیں آتا, ان کا دل جل رہا ہے. اس ساری کیفیت میں لائیں نا آپ اپنی ذرا کارکردگی رپورٹ اپنے عوام کے سامنے پیش کریں. 5 سال تک آپ برسر اقتدار رہے, ایک صاحب 3.5 سال آئے, اور کوئی ایک دن یہاں پر ایسا نہیں تھا جب وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دیتا نظر آتا ہو. نون تو لیگ بتائیں, 16 ماہ کی کارکردگی بتائی میں تو کتنی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ اس کے بعد وہ آئے تو انہوں نے بھی مہنگائی میں اضافہ کیا ہے. بات یہ کہ میں کسی افراد کی بات نہیں کرنا چاہتا, اصل میں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں ان پہ وہ افراد کا بخار سوار ہے, اور یہ میں نیگیٹو سینس میں نہیں کہتا, یہ ان کی اہمیت اور حیثیت لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف میٹر کرتا ہے, شہباز شریف میٹر کرتا ہے, مریم اس ملک کے اندر اور بھی لیڈرشپ ہے, عمران خان بھی ہے, فضل الرحمان بھی ہے, آصف زرداری بھی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو 5 سال برسر اقتدار رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے ڈیلیور کیا ہوتا تو کمپین شروع ہو چکی ہوتی. آپ لائے ذرا اپنے منشور, پچھلے لاسٹ ویک بھی یہاں بات ہو رہی تھی, ان سب کے منشور ایک ہے, بڑے پرکشش ہے, ہم آئیں گے, آ کے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دیں گے. ابھی تک تو پاکستان کے نوجوان بیچارے وہ 1 کروڑ نوکریاں بھگت رہے ہیں, وہ 50 لاکھ گھر میں سے ایک گھر نظر نہیں آ رہا. تو جب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا یہ رول ہوگا, پھر سیاسی جماعتوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی. انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور اپنی غلطیوں پہ نادم ہونا چاہیے. لیکن نون لیگ معاشی پلان کی بات کری, ڈاکٹر صاحب معاشی ماہر ہیں نون لیگ کے پاس کہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں گورننس ہوئی ہے اس ملک کے اندر, 2 پارٹیوں نے کی ہے نا گورننس, اس میں جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ ہے آپ کا اکنامک ڈکلائن, اقتصادی تنزل دونوں حکومتوں میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس اقتصادی تنزل سے نہ صرف ریاست پاکستان کمزور ہوئی ہے, بلکہ عوام کا جو حشر ہوا ہے وہ اتنا خراب ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو غریب محلے ہیں وہاں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اور ایسی صورت میں آئندہ میرا خیال ہے وہی پارٹی کچھ سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی جو ایک واضح اقتصادی پروگرام تفصیل کے ساتھ دے گی. اس طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہے پرائسز کم کر دیں گے. بھائی کم کر دیں گے تو ہر حکومت کہتی ہے, سارے مینیفیسٹو اٹھا لو آپ کو یہی چیز ملتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح کریں گے. وہ لوگ جو پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ میں,
ان کو آپ کس طرح کنٹرول کریں گے؟ دیکھیے ڈالر کی قیمت کم ہوئی، کیا ہوا کہ ایک بیان دیا گیا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے، کچھ چھاپے پڑے. اگر یہی کام مارکیٹ پہ کیا جائے، یہی کام آڑتیوں پہ کیا جائے، یہی کام جو مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ کمیٹی والے ہوتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے پرائسز کم ہو جائیں گے کھانے پینے کی. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اقتصادی پروگرام دیں گے، بجلی کے بل آپ کس طرح کم کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے نا. پیٹرول پرائس کس طرح ریگولیٹ کریں گے؟ پیٹرول باہر سے آتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اگر تو پلان آف ایکشن تفصیلاً دیں گے تب تو بات ہے، ورنہ آگے اگر صرف وعدے کیے جائیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا جیسے ماضی میں باتیں ہوئی ہیں یہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرابلم آپ کی یہ ہے کہ اگر جینون اکنامکس جو اکانومسٹ ہیں، جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں، ان کی باتوں پہ چلیں گے تو بہت سی پولیٹیکل فیصلے جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. اور جو پولیٹیکل جن کو وہ آپ فائنینس منسٹر بنانا چاہتے ہیں، جو ان کی خواہشات میں شامل ہوگا، اس طرف جانے سے پرہیز کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایک ایسا شخص فائنینس منسٹر ہو اگر حکومت کا موقع ملتا ہے تو جو ایک انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہو، اور وہ جو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس آپ کو مل رہی ہے اس پہ عمل کرے. مسئلے سب کو پتہ ہے پاکستان میں کیا ہے، اقتصادیات کی تباہی سب کو پتہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی باندھنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ کی نظر میں بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی صلاحیت کس جماعت کے پاس ہے؟ دیکھیے کسی ایک جماعت کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. یہ اختیار اگر ہم جمہوری اقدار پہ اگر ہمارا تھوڑا بہت بھی کوئی یقین یا ایمان ہے تو یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی آمد یا بروقت انتخابات کا انعقاد، یہ جو آپ کے اس وقت سلگتے ہوئے مسائل ہے، جو سب سے زیادہ ابھی پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ریاست کی وجود کو خطرہ ہے، سیکیورٹی سب سے بالا تر ہے. ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ سیکیورٹی سے بھی اہم چیز ہے. پہلے ہم نے معیشت سنبھالنی ہے، اس کے بعد ہم نے پھر جمہوریت کو بحال کرنا ہے، پھر اس کے بعد سیکیورٹی مسائل کو دیکھا جائے گا. پریارٹیز وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے کی بس کی بات نہیں رہی ہے. آپ کی معیشت جو ہے اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے. آپ نے اس کو مل کے سنبھالا دینا ہے. اگر نواز شریف آتے ہیں، اول تو ان کے آنے پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، اعتراضات ہے، لیکن اب جو نواز شریف صاحب کے بھائی شہباز شریف صاحب نے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں. دوسرا یہاں پہ موجود بہت سارے لوگوں کو یقین بھی ہو چکا ہے کہ آنے والے دور میں مسلم لیگ نون ہی اس ملک کی حکمران جماعت ہوگی. بالفرض اگر اس مفروضے کو ہم مان بھی لیتے ہیں تو تب بھی پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے میں یہ معیشت کا جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس کو نہیں بچا سکتی. اس میں ان کو قومی مفاہمت کا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس سے گزرنا ہوگا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چلے سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کو برداشت کر لیں گی، لیکن آپ کا اسٹیبلشمنٹ کیا سیاسی جماعتوں کو ایسا کرنے دے گی کہ نہیں، یہ بھی ایک کویسچن ہے. یہ ماضی کی باتوں میں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ماضی میں کس لیڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے. لوگ یہ بھول جاتے. اس وقت مجھے روٹی کے لالے پڑے ہیں، مجھے اپنے بل جمع کرنے کے مسئلے مسائل کا سامنا ہے، مجھے جو ہے نوکری کی تلاش ہے، یہ میرے مسئلے ہیں. اگر کوئی فوری طور پر وہ نواز شریف آ کے حل کرے، وہ پی ٹی آئی آ کے حل کرے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی آ کے حل کرے، وہ جماعت اسلامی کرے، جے یو آئی کرے، ہم ان کو ویلکم کریں گے. جو فوری طور پر ہمارے مسائل کا حل اگر کسی کے پاس ہے، ہمیں یہ ماضیوں کی بھول بھلیوں میں نہ دھکیلے، ہمیں صاف ستھرا بتائیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے. ماضی کے جھرونکوں سے نکلنا ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اکیلے یہ محاذ نہیں سنبھال سکتی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ نگران حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو انخلاء کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. کیا یہ عمل نتیجہ خیز ہوگا؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इनखला का हुक्म देते हुए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। अगर ये इनखला नहीं होता तो फिर उन लोगों के खिलाफ जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है इस मुल्क में सख्त कार्रवाई होगी। अया साहब, आपकी नज़र में इनखला का ये अमल नतीजा खेज हो सकेगा? नतीजा एक तो है कि अच्छा फैसला है, देर आयद दुरुस्त आयद। 45 साल बाद हमें कुछ समझ आया है। वो जो अफ़गानिस्तान का बुखार हमारे सिरों पर सवार था, अब हम समझे हैं कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। नतीजा खेज तब कि उस पर हम कायम रह सकें। पहले भी ऐसे ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन उन पे आप कंसिस्टेंसी के साथ आप उस पर अमल दरामद आपने नहीं किया। अब ये पॉलिसी कौन कर रहा है? ये कोई निगरान, ये अनवारुल्लाह काकड़ की पॉलिसी है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने सख्त रवैया करना। उससे पहले तोरखाम बॉर्डर जो है हफ्ते के लिए वो बंद किया था। तालिबान को कोई समझ आ गई कि पहली बार पाकिस्तान थोड़ा संजीदा हो गया। कौन ये पॉलिसी कर रहा है? दूसरी चीज़ हो रही है, रुपया थोड़ा सा इन हफ्तों में स्टेबलाइज हुआ है जी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स वगैरह पे को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, जिससे नताइज बरामद हुए। ये कौन कर रहा है? और ये जो 16 माह बैठे हुए थे, ये अफलातून और ये जो बगलोल पहलवान जिसका नाम इसहाक डार है, वो यहाँ पे मैशत ठीक कर रहा था, वो क्या कर रहे थे? उनसे ये नहीं हुए। 16 माह में 16 माह को थोड़ा पीरियड होता है, थोड़ी मुद्दत होती है। वो अफगानिस्तान के बारे में क्यों नहीं, तब नहीं थी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही, वो ऐसा टफ स्टैंड ले सकते थे, उन्होंने कोई लिया। अब ये जो हो रहा है अफ़गानिस्तान के बारे में, दुरुस्त चीज़ है। हमने बिल्कुल पाकिस्तान को एक क्या कहते हैं आज़ाद हमने छोड़ दिया था हमारे अफ़गान भाइयों के लिए, और उन्हें हमारी मेहमान नवाजी रास नहीं आई। और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों में तालिबान, TTP, ये जो तालिबान हुकूमत है, भाई अमरीकी वहाँ से चले गए, रूसी वहाँ से चले गए, वो वहाँ नहीं टिक सके, तो इसका मतलब है कि आपका सिर इतना बड़ा हो गया कि जो मर्ज़ी आप करते रहे। जो रवैया हमने उनका बेड़ा, हमने उनका वज़न कितने अरसे दुहाइयों तक उठाया, और आज हमें वही लोग आंखें दिखा रहे हैं जिनका दोहा मुआहदे में, दोहा मुज़ाकरात में सपोर्ट हमने की जी। हमने भी अपना पलड़ा डाला अमरीकियों पे कि नहीं यार तुम निकलो यहाँ से, अफगानी जो है अपने मामलात खुद कर देंगे। उसका सिला पाकिस्तान को ये मिल रहा है। तो अब बहुत देर बाद, 45 साल बाद ये बुखार शुरू हुआ था जनरल ज़ियाउल्लाह के ज़माने में, जो हमने कहा था अफगानिस्तान का बोझ हमने टोकरा, हमने सरों पे उठाना है, अब है। लेकिन इस पे हम कायम रहें, इतनी हिम्मत हो कि इस पे हम देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया और वक्त की यही ज़रूरत थी। लेकिन एक सवाल उठाया या साहब ने कि मुंतखब हुकूमतें ऐसे फैसले क्यों ना कर सकें? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि ये फैसले पहले होने चाहिए थे, और अब क्यों हुए हैं? अब इसलिए हुए हैं कि जब माजी की हुकूमतें और माजी की इस्टेब्लिशमेंट ये कहती थी कि अफ़गान मसले का सियासी हल निकलना चाहिए, और दुनिया को ये बावर करवाया जा रहा था। मुझे याद है कि ट्रंप साहब की पॉलिसी में वो पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, और दोहा मुआहदा हो या मरी मुज़ाकरात, पाकिस्तान तो अपने मफाद में अफ़गानिस्तान में अमन चाहता था। और ये जो कुछ हमारी निगरान हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ये बैनुल अक़वामी कवानीन के ऐन मुताबिक है। कोई मुल्क किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं देता कि वो बग़ैर वीज़े के, बग़ैर पासपोर्ट के एक चिट लेके पाकिस्तान में आए और आके यहाँ पर बसना शुरू कर दे। तो बात यह कि ये फ़ैसला इसलिए हुआ है कि तालिबान इंतज़ामिया आने के बाद हमारी तवक्को ये थी कि अब अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब अशरफ गनी, हामिद करज़ई के बाद तालिबान इंतज़ामिया आए, तो फिर सरज़मीन उन्हीं की इस्तेमाल हो रही है, और मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते कि वो तो सिर्फ बयानात देते रहे। और मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बड़ा वैलिड था कि ये कारगर होगी, ये कारगर होनी चाहिए। बात यह कि वो किस कैपेसिटी के अंदर यहाँ मौजूद है। और एक बात बड़ी वाज़ेह, देखिए कुछ लोग कानूनन यहाँ पर है और कुछ लोग गैर कानूनी तौर पे हैं, और ये सिर्फ अफ़गान नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ मुल्कों के लोग हैं। आप जब अपनी रियासत की रिट की बात करते हैं ना, तो रियासत की रिट जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए कानून बालादस्त है,
تو پھر ان پہ بھی قانون لاگو ہونا چاہیے اور انہیں یہاں سے بھجوانا چاہیے، اس لیے کہ آپ پچھلے جو 34 واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے بڑے، اس میں سے 18 دہشت گرد ان کا افغانستان سے تعلق ہے، افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یاد ہوگا میں مسلسل آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ این ڈی ایس اور را کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ اس پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات کے ڈانڈے جو ہے وہ افغان سرزمین پہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ ہے، بڑا حقیقت مندانہ فیصلہ ہے. اس پر اسی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی کی لعنت سے پاکستان کا چھٹکارا ہو. جب تک آپ دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے، نہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی ہوگی، نہ ترقی کا عمل تیز ہوگا. اب سوال تو یہ ہے نا کہ اس فیصلے پر پورے اسپرٹ کے ساتھ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی لیکن اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی ہے، جو فیصلہ کیا گیا نگران حکومت کی جانب سے، اس فیصلے پر پوری اسپرٹ کے ساتھ عمل درآمد ہو سکے گا؟ دیکھیے فیصلہ تو صحیح ہے، اچھا ہے، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ٹیررزم کے سلسلے میں کابل کی حکومت کو زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، ضروریات ہیں. تو پاکستان کو خود ہی اپنے اقدامات کرنے پڑیں گے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے، بارڈر سیکیورٹی کو بڑھانا پڑے گا. اس میں جو فیصلہ ہوا ہے، دیکھیے اصولی طور پہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو ان آتھورائزڈ لوگ ہیں، ان ڈاکومنٹڈ ہیں، انلیگل ہیں، ان کو رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کی پریکٹیکل پرابلمز ہیں. کیا؟ پہلی تو پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ بہت سے افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پچھلے 20-25 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. بہت سو کے پاس شناختی کارڈ بھی ہیں، اور وہ جینوئن شناختی کارڈ کے تو بنے بھی ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں، اور اپنے کاروبار اور بزنس وغیرہ بھی جو وہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی ایک شہر میں نہیں ہے کہ ایک شہر میں جا کے آپ آپریشن کر کے ان کو پکڑ لیں گے. کہاں کہاں کس کس صوبے میں کس کس شہر میں جا کے آپ آپریشن اس کا کریں گے ان کو قابو پانے کے لیے. اور پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ چھاپے مارتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو اس میں بعض دفعہ آپ کے لیے یہ ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ افغان مہاجر کون سا ہے، لوکل پشتون کون سا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہوا میں بات نہیں کہہ رہا. 2017 میں اس قسم کی ایکسرسائز ہوئی ہے. 2017 کے اندر اسی قسم کے چھاپے پولیس نے مارے ہیں، لاہور کے اندر چھاپے مارے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہی ہوا کہ جو ہمارا پاکستانی پشتون ہیں ان کو شکایت پیدا ہوئی، اور جو کے پی کی جو لیڈرشپ تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی، انہوں نے اس پہ ایتھنک پروفائلنگ کی شکایت کی. آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. صاحب آپ کی نظر میں اس فیصلے پر عمل درآمد کس حد تک مشکل ہے اور کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس پر عمل درآمد سے؟ جی مشکلات بہت زیادہ ہے اس میں مریم. دیکھیے گا یہ کوئی آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے جب ضیاء الحق نے جب ان کو بتایا گیا کہ اب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پاکستان آ رہی ہے تو ان کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے، تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ افغان مہاجروں کا پاکستان جو ہے اپنا ایک وطن ہے، ان کے لیے کوئی پالیسی کی ضرورت نہیں ہے. اب فیصلہ بدل گیا ہے، اچانک بدل گیا، اور دورانیہ آپ نے بہت کم دیا ہے. 40 ملین سے زائد افغان باشندے جو ہے اس وقت پاکستان میں مقیم ہے. اس پہ تقریباً پاکستان کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق 11 سے 12 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ سرے سے ہے ہی نہیں. نہ تذکرہ ہے، جو آئی ڈی کارڈ ہم کہلاتے ہیں تو افغانستان کے سائٹ پہ اس کو تذکرہ کہتے ہیں، حتیٰ ان کے پاس افغانی تذکرہ بھی نہیں ہے. ای تذکرہ تو دور کی بات. اب پاسپورٹ رجیم آپ قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ٹوٹل مہینے دیے ہیں 3.
اس پہ بہت سارے مسائل ہیں، امپلیمنٹیشن میں آپ کو بہت سارا مسئلہ ہوگا۔ آج بھی ہم اعداد و شمار جو ہمیں سرکاری موصول ہوئے 1800 کے قریب لگ بھگ خاندان گئے ہیں، جو ہزاروں میں بھی ان کی تعداد نہیں بنتی، جو 2-3 جو ایکٹیو بارڈر ہے۔ تو امپلیمنٹیشن کے بہت سارے مسئلے ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت افغان عبوری حکومت جو ہے اس مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھا رہی ہے، اور امیر خان متقی جو اس وقت ٹرانس ہمالیہ کانفرنس میں موجود ہے چائنا میں، جہاں پہ ان کی کل ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے، اور آج ان کی ملاقات چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، UNHCR کی طرف سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ POR جو رکھنے والے افغان شہری ہے ان کے اپنے مسائل ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دفتر خارجہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ پالیسی صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں ہے، جو لیگل یہاں پہ رہنے والے افغان مہاجر ہے، جو UNHCR تسلیم کر رہا ہے کہ یہ افغان مہاجر ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے پاس ویزا ہے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ صرف افغان باشندوں تک یہ پالیسی محدود نہیں ہے۔ بہاری ہے، کراچی میں بہت بڑی آبادی، اسٹیٹ لیس لوگ پاکستان میں بہت سارے مقیم ہے، نائجیرین ہے، افریقن ہے، سنٹرل ایشیائی ممالک کے کئی لوگ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کی تعداد بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ پالیسی سب کے لیے رائج کی گئی ہے، امپلیمنٹیشن کے مسئلے ضرور ہے، لیکن ایک درست جانب ایک درست قدم اٹھایا گیا ہے۔ ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک جتنے بھی نقشے پہ موجود ہے ان کی طرح پاکستان کی سرزمین بھی ایسی ہو کہ آپ ڈاکومنٹ کے ساتھ یہاں پہ اگر غیر ملکی ہے تو آپ کی آمد و رفت ہو، آپ اللیگل غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو، آپ کا اگر کاروبار ہے، روزگار ہے، جائیداد ہے، وہ پاکستان کے قانون اور ضابطے کے تحت ہو۔ آج بھی آرمی چیف گئے ہیں سندھ میں، ان کی ایپیکس کمیٹی کی صوبائی کمیٹی سے ان کی جو ہے وہاں اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی ہے، ان کی طرف سے بھی ٹھیک ہے۔ آپ اصرار کہہ ہے، رہے ہیں کہ فیصلہ بہت اچھا، لیکن امپلیمنٹیشن میں بہت سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن بہرحال عمل تو کرنا ہی ہوگا، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔